أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب وہ لوگ آتینا جن کو دی ہم نے کتاب یتلونہ تلاوت کرتے ہیں اس کی حق کا تلاوت ہی جیسا کہ اس کے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے جو ٹھیک طرح سے ایمان لائے تھے تورات پہ، اور تورات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں پڑھنے کے بعد، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی پڑھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اگرچہ وہ تعداد میں بہت کم تھے، چند گنے چنے افراد ہی تھے، لیکن عدل اور انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ حقائق جو ہے اس سے روگردانی نہ کی جائے، بات جتنی ہو اتنی کہہ دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان لوگوں کی تعریف فرمائی اس آیت میں کہ اہل کتاب میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے تلاوت کی کتاب کی جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے، اور یہاں مراد ہے اس سے کہ تلاوت کرنے کے بعد اس پہ واقعی ایمان بھی لے آئے۔ جو بشارت دی تھی عیسیٰ علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جو پیش گوئی فرمائی تھی اور جو نشانیاں بتائی تھیں، جب انہیں پتہ چل گیا کہ یہ واقعی اللہ کے وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں تو وہ اس پہ ایمان لے آئے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک یؤمنون بہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اس پہ ایمان لے آئے، ومن یکفر بہ، اور جو کوئی اس کا انکار کرے گا، فاولئک هم الخاسرون، پس وہی لوگ خسارے والے ہیں۔ اس آیت تک مضمون کا ایک چیپٹر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے یا کلوز ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی اور مشرکوں کی جتنی بھی خباستیں تھیں اور جتنے بھی ان کے گناہ تھے، جتنے بھی ان کے جرائم تھے، ایس شکنیاں تھیں، ان سب کا ذکر اللہ تعالیٰ نے الگ الگ فرما دیا۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان سارے جرائم کو گنوانے کا مقصد یہ تھا کہ تم اب اس اہل نہیں ہو کہ دنیا کی امامت کا منصب تمہارے پاس رہے، تم نالائق ثابت ہوئے ہو، تم گناہگار ہو، تم باغی ہو، تم سرکش ہو، لہٰذا اب تم سے یہ اپنی نعمت واپس لی جا رہی ہے۔ اب اگلی آیت سے جو ٹرننگ پوائنٹ ہے اس کی تمہید شروع ہوتی ہے۔ ابھی ٹرننگ پوائنٹ جو ہے یا اس کا حکم جو ہے وہ تو دوسرے پارے کے آغاز سے ہوگا کہ ہم نے قبلہ جو ہے وہ بدل کے ادھر سے ادھر کر دیا، امامت جو ہے وہ ادھر ختم کی اور دوسری طرف ہم نے ٹرانسفر کر دی۔ لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمہید کے طور پہ بعض باتیں ارشاد فرمائی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، اس لیے کہ اہل کتاب بھی ابراہیم علیہ السلام سے اپنی نسبت پہ فخر کرتے تھے کہ ہمارا سلسلہ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام سے جڑتا ہے، اور ہماری نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے چلا آ رہا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اور اس میں کچھ باتیں مسلمانوں کو بھی خطاب کی گئی ہیں اور کچھ باتیں انہیں جتلا دی گئی ہیں۔ اور آغاز میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے بالکل ابتدا میں ان کے جرائم گنوانے سے پہلے اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے بنی اسرائیل، میں نے تم پہ بڑی نعمتیں کی ہیں، تم کو سارے جہان والوں پہ فضیلت دی تھی، میری اس نعمت کو یاد کرو۔ اب سارے جرائم گنوانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر وہی تنبیہ اور وارننگ دے دی ہے اہل کتاب کو۔ ساری غلطیاں اور سارے جرائم گنوانے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ نے وارننگ جو آخر میں دی ہے اس کا مقصد یہ ہے، پہلی جو وارننگ تھی یا پہلی تنبیہ اس کا مقصد تو یہ تھا کہ تم ناشکرے ثابت ہوئے ہو، میں نے تم پہ نعمتیں کی، تم کو میں نے فضیلت دی، تم لوگ ناشکرے ثابت ہوئے اور تم نے یہ جرائم کیے، اہل شکنیاں کی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ وارننگ اس انداز سے ہے یا اس مقصد کے لیے ہے کہ تم آئندہ بعد آ جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی وہی اللہ کے رسول ہیں جن کی پیش گوئی تم اپنی کتابوں میں پاتے ہو، جن کی نشانیاں تم اپنی کتابوں میں پڑھتے ہو، تمہیں علم ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، لہٰذا تمہیں وارننگ دی جاتی ہے
کہ جو اللہ نے احسانات تم پہ کیے انہیں یاد کرو اور ان احسانات کے بدلے میں اللہ کی ناشکری نہ کرو، بلکہ اس کا شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اب امامت کا منصب وہ ٹرانسفر کر دیا ہے، دوسری امت کو دے دیا ہے، اس کو دل سے قبول کرو اور اب اس نبی پہ ایمان لے آؤ۔ یہ جو وارننگ ہے، یہ تنبیہ، یہ اس مقصد کے لیے ہے۔ الفاظ بالکل وہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمت کو، التی، وہ جو انعمتو، میں نے انعام کی، علیکم، تمہارے اوپر، وانی فضلتکم، وانی، اور بے شک میں نے، فضلتو، تم کو بزرگی دی، تم کو فضیلت دی، علی العالمین، ساری دنیا پہ۔ بہت بڑی فضیلت ہے یہ، اور بہت بڑا اللہ کا احسان تھا، بہت بڑا اللہ کا انعام تھا کہ اس وقت دنیا میں جتنی بھی قومیں تھیں ان ساری قوموں میں سے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو سب سے اونچا کر دیا، سب سے اوپر اٹھا دیا کہ تم ساری دنیا کی قوموں سے اچھے ہو، تم کو میں نے فضیلت دی ہے۔ بہت بڑا اللہ کا احسان تھا۔ لیکن اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو یہ بات ارشاد فرمائی، یہ اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی ہے، تنبیہ دی ہے کہ تم نے ناشکری کی، ناشکری کے نتیجے میں ہم نے اپنی نعمت تو تم سے چھین لی ہے، لیکن آئندہ کے لیے بھی ہم تمہیں وارننگ دے رہے ہیں کہ میری اور نعمتوں کا شکر اب یہ ہے کہ جو نبی آیا ہے تمہارے پاس، جس کو تم پہچانتے ہو، اس پہ اپنے دل سے ایمان لے آؤ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، اور یہ بھی اسی تنبیہ کا حصہ ہے، واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس روز کوئی جان کسی دوسری جان کے کام نہیں آئے گی۔ مطلب یہ ہے کہ انسان جو کچھ بھی کر کے آئے گا، ہر انسان کو اللہ کے حضور اکیلے اکیلے حاضر ہونا ہوگا۔ کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، کوئی کسی کی وکالت نہیں کرے گا، کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا، کوئی کسی کو اللہ سے بچا نہیں سکے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ جو باطل عقائد تھے یہود و نصارہ کے بھی اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کے بھی، کہ یہودیوں کو آگ نہیں چھوئے گی، عیسائیوں کو آگ نہیں چھوئے گی، اگر ہم آگ میں گئے بھی تو چند دن کے لیے جائیں گے، ہمارے پیغمبر جو ہیں یا ہمارے بزرگ ہمیں اللہ سے بچا لیں گے، عیسیٰ علیہ السلام پھانسی لگ گیا، سارے انسانوں کا گناہوں کا کفارہ بن گیا ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں ان کے باطل عقیدے تھے، جس کی اللہ تعالیٰ نے بار بار تردید فرمائی ہے قرآن مجید میں، اور صرف تنبیہ نہیں فرمائی بلکہ اللہ تعالیٰ نے مثالیں بھی دے دیں۔ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیوی دونوں نے خیانت کی۔ ان کی مراد یہ ہے کہ اپنے جو شوہر تھے نبی، ان پہ ایمان نہیں لائیں، اور اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن یہ حکم فرما دیا، فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، وہ دونوں پیغمبر اپنی بیویوں کے کسی کام نہ آ سکے۔ وَقِيلَ ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، اور قیامت کے دن انہیں کہہ دیا جائے گا کہ آگ میں داخل ہونے والے دوسرے کافروں اور مشرکوں کے ساتھ تم بھی داخل ہو جاؤ۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ معروف ہے۔ قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کے والد جو ہیں ان کی سفارش کرنے کی کوشش کریں گے کہ یا اللہ تیرا وعدہ برحق ہے اور میرا باپ ہے، میری بڑی رسوائی اور ذلت ہے کہ ساری دنیا کے سامنے میرا باپ جہنم میں چلا جائے۔ اللہ فرمائیں گے کہ اے ابراہیم اپنے پاؤں میں دیکھو۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے پاؤں میں دیکھیں گے تو ابراہیم علیہ السلام کے باپ کی شکل بدل کے، بجو کی شکل بنا کے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ کا وعدہ پورا ہو کے رہے گا۔ فرمایا کہ کوئی کسی کے کام نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی بیٹی کو، یا فاطمہ ابن محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ، فرمایا کہ سلینی ما شئت من مالی، اگر تم مجھ سے مال اور دولت دنیا میں لینا چاہتی ہو جتنا مرضی ہے مانگ لو، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، قیامت کے دن اللہ کے مقابلے میں کسی کام نہیں آؤں گا۔
انبیاء کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے دے دیں تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ رہے، اچھا جی یہ تو بزرگوں کی باتیں تھیں، یا جو ان سے اونچے درجے کے لوگ تھے انبیاء، شاید وہ بچا لیں کسی کو۔ اللہ تعالیٰ نے مثالیں ہی اونچے لوگوں کی دی ہیں جن سے بڑھ کے کوئی اونچا ہے نہیں۔ اللہ کے نزدیک جن سے بڑھ کے کسی کی عزت ہے، نہ تکریم ہے، نہ کوئی ولی ہے اللہ کا، نہ دوست ہے، کچھ بھی نہیں ہے سوائے انبیاء کے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی ہی مثالیں دے دی، نہ اپنے باپ کو بچا سکیں گے، نہ بیٹے کو بچا سکیں گے، نہ بیویوں کو بچا سکیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو بھی انہی الفاظ میں وارننگ دے دی کہ میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا، قیامت کے دن اپنے اعمال ساتھ لے کے جانا۔ آگے فرمایا کہ ولا یقبل منہا عدل، اور نہ ہی قیامت کے دن کسی سے فدیہ لیا جائے گا، فدیہ تو ہوگا بھی نہیں کسی کے پاس۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرما دی کہ قیامت کے دن اگر کوئی آدمی روئے زمین کے برابر سونا دینا چاہے گا فدیہ میں، کہ یا اللہ یہ روئے زمین کے برابر سونا لے لے، اب آپ اندازہ لگا لیں کہ سونا جو ہے یہ آج دنیا میں جتنی بھی جنگیں ہو رہی ہیں یہ ساری سونے کے لیے ہو رہی ہیں، اور کتنی ہے وہ، کتنا ہوگا وہ؟ بھئی 1000 ٹن ہوگا، 10,000 ہوگا، 1 ارب ٹن ہوگا سونا، زمین کے وزن سے زیادہ تو نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ زمین کے وزن کے برابر اگر سونا اس دن کیا دے دیا جائے کافر یا مشرک کو، تو وہ کہے گا کہ سارے کا سارا سونا میں دینے کے لیے تیار ہوں، مجھے جہنم سے بچا لیا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لا یقبل منہا عدل، کسی آدمی سے فدیہ نہیں لیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مشرک سے یہ سوال کریں گے کہ اگر تجھے آج زمین کے برابر سونا دے دیا جائے جہنم سے بچنے کے لیے، صدقہ کر دو گے، اللہ کی راہ میں دے دو گے؟ مشرک کہے گا ہاں یا اللہ دے دوں گا۔ اللہ فرمائیں گے کہ اے انسان، بنی آدم، دنیا میں نے تو اس سے بڑی ہلکی چیز کا مطالبہ کیا تھا جس پہ ایک ہللہ خرچ نہیں آتا۔ روئے زمین کے برابر سونا تو بڑی بات ہے، 1 ریال خرچ نہیں آتا اس پہ۔ میں نے تم سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے باپ جو ہیں، ابراہیم علیہ السلام، بڑی عبرت ہے ان واقعات میں، بار بار میں بھی یہ بیان کرتا ہوں اور یہ مطلوب ہے بار بار بیان کرنا۔ کتنے واقعات تھے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ واقعات بڑی دفعہ سنے، اس لیے کہ ان کے سننے سے ہی ایمان پکا ہوتا ہے، ان کے سننے سے ہی ایمان کی تجدید ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ابراہیم کے باپ کہے گا کہ ابراہیم کہیں گے کہ اے باپ، کیا میں نے تجھے یہ کہا نہیں تھا کہ میری بات مان لو؟ میری بات نہیں مانو گے تو خسارے میں رہو گے۔ میرے پاس اللہ کی طرف سے علم آیا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ باپ کہے گا کہ ابراہیم، آج میں تمہاری بات مانتا ہوں، جو بات مجھے کہنا چاہتے ہو کہو، میں مانوں گا۔ لیکن وہ بات کہنے کا وقت گزر چکا ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے کہ آج کی کہی ہوئی بات جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، آج کا ایمان قبول نہیں ہے۔ ایمان تو دنیا کا ہے جب جنت اور جہنم دیکھی نہیں، فرشتے دیکھے نہیں، یہ سارا منظر جو تھا یہ سامنے نہیں تھا، اس وقت تھا ایمان کا مطالبہ۔ اب تو ساری باتیں سامنے آ گئیں، اب کون ہے جو احمق اور بیوقوف کہے گا کہ میں ایمان نہیں لاتا جہنم کو دیکھ کے؟ لیکن وہ وقت گزر چکا ہوگا، 1 سیکنڈ نہیں، چند سیکنڈ لگتے ہیں لا الہ الا اللہ کہنے، چند سیکنڈ، 1 منٹ بھی نہیں، صرف چند سیکنڈ کی بات ہے۔ لیکن یہ چند سیکنڈ قیامت کے دن انسان کو نہیں دیے جائیں گے۔ انسان کہے گا یا اللہ مجھے کہنے کی اجازت دی جائے، میں اب مانتا ہوں ساری باتیں، اور 1 لمحے کی بات ہے، یہ چند سیکنڈ کی بات ہے لا الہ الا اللہ۔ لیکن انسان جہنم کی پستیوں سے نکل کے جنت کی بلندیوں میں پہنچ جاتا ہے اس ایک کلمے کے کہنے سے۔ زمین سے اٹھ کے انسان آسمانوں تک چلا جاتا ہے۔ انسان جب مرے گا تو انسان کی روح جو ہے، مومن آدمی کی روح کو سب سے پہلے زمین سے اٹھا کے آسمانوں پہ لے جایا جاتا ہے، 7 آسمان اوپر چلی جاتی ہے مومن کی روح، اسی کلمے کی وجہ سے۔
اور جو کافر یا مشرک ہے، فاسق اور فاجر ہے، اس کی روح جو ہے وہ پہلا آسمان عبور نہیں کر سکتی، جس نے کلمہ کفر کہا ہے، جس نے شرک کیا ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان نہیں لایا، وہ تو اتنی غلیظ اور گندی روح ہے کہ آسمانوں جیسی اور جنت جیسی پاک جگہ پہ جانے کے لائق نہیں، وہ وہیں سے نیچے پھینک دی جاتی ہے۔ اس ایک اپنا عقیدہ جو ہے اس کو صاف کرنا بڑا ضروری ہے۔ عیسائی کافر ہیں، ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہودی کافر ہیں، ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہندو کافر ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس طرح زبانی اپنے کلمے کو صاف کرنا ہے، اسی طرح اپنی عملی زندگی کو بھی ان گندے اور غلیظ لوگوں سے صاف کرنا ہے، خواہ ان کے تہوار ہوں یا ان کے دوسرے معاملات ہوں، جو کچھ بھی ہو، ان کا راستہ الگ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما نہیں دیا، اللہ نے فرما دیا لکم دینکم ولی دین، تمہارا راستہ دوسرا ہے، ہمارا راستہ دوسرا ہے۔ اگلی بات یہ فرمائی وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ ہی کسی جان کو سفارش کام دے گی، سفارش کرنے والا ہوگا نہیں کوئی۔ سفارش تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرما دی کہ لوگوں کے باطل عقائد میں یہ بات شامل ہے کہ بزرگ منوا لیں گے اللہ کو، بزرگ سفارش کریں گے ہماری، اس لیے فرما دیا۔ ورنہ تو جو حقیقت ہے وہ یہ ہے قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دو کہ سفارش تو ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، قیامت کے دن جبرائیل بھی اور فرشتے بھی، انبیاء بھی، اولیاء بھی، صلحاء بھی، سارے کے سارے اللہ کے حضور صف در صف کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون، کسی کو اجازت نہیں ہوگی دم مارنے کی، کلام کرنی تو بڑی دور کی بات ہے، کوئی اونچی سانس نہیں لے سکے گا، کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ میں غوث الاعظم ہوں، کوئی نہیں کہہ سکے گا میں داتا ہوں، یہ تو نام تمہارے رکھے ہوئے ہیں، اللہ نے تو نام نہیں رکھے۔ یہ کس کو مجال ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ کہے کہ میں غوث ہوں؟ غوث تو خود اللہ کی ذات ہے، بہار تو اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے مقابلے میں کون ہے جو قیامت کے دن کہے گا کہ میں داتا ہوں؟ اللہ کے رسول سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اجازت دی جائے گی سفارش کی کسی اصول کے ساتھ، کسی قانون کے ساتھ۔ ایسے تو اللہ کے رسول کو بھی ہمت نہیں ہے کہ رسول اللہ کے بارگاہ میں جا کے سفارش کر سکیں۔ جب سفارش کرنا چاہیں گے تو کرنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سجدے میں پڑ جاؤں گا اللہ کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ یہ جتنا بھی شرک ہے، جتنا بھی کفر ہے، اور جتنی بھی آج باتیں ہم دیکھتے ہیں اور کڑتے ہیں، ایمان کا تقاضا ہے ان پہ کڑنا، اور اللہ نے آج کھلی چھٹی دی ہوئی ہے کافروں کو، مشرکوں کو اور بدبختوں کو، فاسقوں اور فاجروں کو، جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں کر رہے ہیں، لیکن اس کا اظہار ہوگا قیامت کے دن۔ اللہ غصے آج بھی ہوتے ہیں، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے مہر خود دی ہوئی ہے، اللہ نے قانون بنایا ہے نا کہ یہاں جو مرضی کرنا چاہو کر لو، میں تمہیں کھلی چھٹی دیتا ہوں، امتحان ہے یہ تمہارا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اتنی دیر تک سجدے میں پڑا رہوں گا، اتنی دیر تک سجدے میں پڑا رہوں گا کہ مجھے آج پتہ نہیں کتنا سجدہ لمبا ہوگا میرا، اور پھر اللہ کی حمد و ثنا کے بھی جو کلمات میں کہوں گا وہ آج مجھے پتہ نہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کون سے کلمات میں کہوں گا، اللہ مجھے سکھائیں گے وہ کلمے۔ کما تحب و ترضا، جیسے یا اللہ تو راضی ہو جائے، جس سے تو خوش ہو جائے، اتنی حمد و ثنا تیری، تب کہیں جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کی اجازت ملے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی بھی یہ غلط فہمی دور فرما دی، اور مسلمانوں میں سے بھی جو نادان اور جاہل مسلمان ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں کی ہم نے بیعت کر لی ہے، فلاں کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے، یا فلاں نے کہا ہے کہ میرے مریدوں کے پاس منکر نکیر نہ آئیں اور منوا لیا ہے اللہ سے، یہ ساری باتیں فضول ہیں، سب جھوٹ ہے، بالکل ان میں حقیقت نہیں ہے۔
جو کچھ بھی ہے ہدایت ہے ہدن للمتقین، یہ ہدایت تو قرآن میں ہے، اس کے علاوہ کہیں ہدایت نہیں ہے۔ جس نے ہدایت سیکھنی ہے یا جس نے کسی کا خیر اور بھلائی کرنی ہے، اسے قرآن کے ساتھ جوڑ دو، قرآن کے ساتھ تعلق، قرآن کی تعلیم، اس سے اچھا کام اور کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ باقی تعلیم دینے کا بھی ثواب ہے، باقی باتیں پڑھانے کے لیے بھی خیر اور بھلائی ہے، لیکن سب سے بڑی بھلائی، سب سے بڑی خیر یہ ہے کسی آدمی کو قرآن پڑھنے پہ لگا دیا جائے، قرآن سے محبت اور تعلق پیدا کر دیا جائے، قرآن کے ساتھ جوڑ دیا جائے، قرآن کی تعلیم کا اس کو رغبت پیدا کر دی جائے۔ سب سے بڑا خیر اور بھلائی کا کام یہ ہے۔ آگے فرمایا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، ساری جتنی بھی صورتیں ہو سکتی تھی نا وہ ساری کی ساری اللہ نے گنوا دی اس آیت میں۔ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کسی سے فدیہ نہیں لیا جائے گا، کسی کی سفارش نہیں ہوگی۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور اللہ سے بڑھ کے کوئی طاقتور نہیں ہے جو اللہ سے زبردستی چھڑا لے۔ یہ زبردستی والی بات نکال دینی چاہیے ذہن سے کہ اللہ سے چھڑا لے گا کوئی، اللہ سے کوئی زبردست نہیں ہے۔ یا معاشر الجن والانس، اللہ تعالیٰ نے تو پورے جو انسان شروع دن سے لے کر آخر تک، اور جنات ہے شروع سے لے کر آخر تک، سب کو یہ چیلنج کیا ہے، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم من تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اگر اللہ کی پکڑ سے بھاگ سکتے ہو، اگر اللہ سے کہیں فرار ہو سکتے ہو تو زمین اور آسمان کے کناروں سے باہر نکل کے دکھاؤ ذرا۔ یہ زمین تو للہ ملک السماوات والارض، یہ زمین، آسمان اور زمین کے کنارے تو اللہ کی ملکیت ہیں۔ جس نے اللہ سے بچنا ہے وہ زمین و آسمان کے کناروں سے ذرا باہر نکل کے دکھائے، کہاں بھاگ کے جائے گا؟ نہ آج اس زندگی میں انسان اللہ سے بھاگ سکتا ہے، اور نہ ہی قیامت کے قبر میں بھی نہیں بھاگ سکتا، قیامت کے دن بھی نہیں بھاگ سکتا، کہیں بھی نہیں جا سکتا۔ کافروں نے کہا کہ اذا کنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، مٹی ہو جائیں گے، مر جائیں گے، ہڈیاں ہماری ختم ہو جائیں گی، کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اللہ نے فرمایا کہ ان الاولون والآخرون لمجموعون الی میقات یوم معلوم، کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، ایک دن آنے والا ہے کہ ایک میں نے مقام مقرر کیا ہوگا، جگہ مقرر کی ہوگی، اور تم سارے کے سارے اٹھ کے اس مقام کی طرف بھاگتے چلے آؤ گے۔ کوئی آدمی ایسا ہے، اللہ کسی کو پیدا کرنا چاہے، وہ نہیں میں نہیں پیدا ہوتا، میں نہیں جانا اس دنیا میں۔ ہے کوئی جو اپنی مرضی سے پیدا ہوا ہے، یا جو اپنی مرضی سے کہے جی میں پیدا نہیں ہونا چاہتا، یا جس کو موت آئے اور وہ کہے جی میں مرنا نہیں چاہتا ابھی، یا مرنے کی تمنا کرے اور موت ابھی لکھی ہو 10 سال باقی، تو ہے کوئی جو مار لے اس کو؟ یا اپنی تمنا سے انسان کو موت آ جائے؟ نہ انسان کے دنیا میں آنے میں اس کی کوئی خواہش کا تعلق ہے، نہ جانے میں تعلق ہے، بس اس زندگی میں تھوڑی اللہ نے ڈھیل دی ہے جس میں انسان اکڑ جاتا ہے، متکبر ہو جاتا ہے، دھوکہ ہے انسان کو۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے وہی جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اب جو جرائم تھے وہ گنوا دیے، اور ٹرننگ پوائنٹ سے پہلے اللہ نے ایک دفعہ پھر بنی اسرائیل کو تنبیہ کر دی کہ جو تمہارے جرائم کر چکے ہو ان سے توبہ اور استغفار کرو، اور آئندہ کے لیے میں جس طرف منتقل کر رہا ہوں امامت کو اور نبوت کو، تمہاری جو میں نے نعمتیں کی ہیں اس کا شکر یہ ہے کہ اب اس نبی پہ ایمان لانا۔ اور اس کی ابتدا یا اس کی تمہید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع کی، بڑی مسرت اور حکمت سے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام سے تعلق جو ہے اس پہ بڑا فخر تھا، یہودیوں کو بھی اور عیسائیوں کو بھی، اور جتنی بھی ملتیں تھیں ان سب کو، جو مکہ کے مشرک تھے وہ بھی بڑا فخر سمجھتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے گھر کے ہم متولی ہیں، مجاور ہیں ہم ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے گھر کے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی تمہید حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، ابتلا کا معنی آزمانا،
امتحان لینا، آزمائش کرنا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور جب آزمایا ابراہیم کو ربہ، اس کے رب نے. علماء نے بعض نکات جو عربی سمجھتے ہیں، ویسے قرآن کو سمجھنے کی ضروری بڑا، یہ جو قرآن کی سمجھ سے محرومی ہے، سچی بات یہ ہے بڑی بد نصیبی ہے. صحیح معنوں میں وہ مسلمان ہی نہیں ہے جس نے قرآن نہیں پڑھا یا قرآن کو سمجھا نہیں. بڑی لذت ہے اگر انسان تھوڑی سی بھی عربی سمجھ لے. اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب رکھی ہے، جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، بڑی لذت ہے، بڑی مٹھاس ہے، اور ایسی شیرینی ہے اس میں، اور چھوٹے چھوٹے باریک نقطے ایسے ہیں جن کو وہ لوگ سمجھتے ہیں جو عربی سے واقف ہیں. مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ مفعول ہیں، فاعل اللہ تعالیٰ ہیں. امتحان لینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور امتحان کس کا لیا گیا؟ ابراہیم علیہ السلام کا. اللہ تعالیٰ کا نام پہلے آنا چاہیے تھا کہ اللہ نے امتحان لینا تھا. ابراہیم کے مفعول کا بعد میں آنا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ نے ترتیب ایسی رکھی، مفعول کا پہلے نام لے لیا، فاعل کا بعد میں لیا. اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت ہے. فاعل سے پہلے مفعول کا نام لے لینا، اللہ تعالیٰ سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا آیت میں نام لے لینا، اس میں ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت کا اظہار ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے بکلمات، چند باتوں میں، فأتمہن، ابراہیم علیہ السلام نے اتمہ، تمام کا لفظ وہی ہے، پورا کیا ان کو. یا یوں کہہ لیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام ان باتوں میں کامیاب ہو گئے. اب وہ باتیں کون سی تھیں اس میں ویسے تو علماء نے اختلاف کیا ہے، لیکن ایک سیدھی سی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو توحید کا شعور بخشا یا نبوت دی، اس دن سے لے کر اپنی وفات تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسلسل اللہ تعالیٰ کے لیے قربانیاں ہی قربانیاں دیں. اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی آزمائشیں ڈالیں ساری آزمائشوں میں کامیاب اور کامران ہوئے. اور جتنی بھی چیزوں سے انسان محبت کر سکتا ہے، جتنی چیزوں سے انسان محبت کر کے دین سے ہٹ سکتا ہے یا گمراہ ہو سکتا ہے، انہی ساری چیزوں کو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا یا اللہ کی راہ میں ان کو قربان کیا. سب سے پہلا معاملہ جو تھا وہ اپنے باپ سے شروع ہوا. اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں اس کی وضاحت فرمائی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ باپ سے کہا کہ اے باپ، یہ جن کو تم پوجتے ہو، جن کی تم پرستش کرتے ہو، لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، نہ یہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، قیامت کے دن تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے، دنیا میں بھی تمہارے کسی کام نہیں آتے. اور پھر وہی بات کہی جو ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن باپ کہیں گے کہ باپ جو منوانا چاہتے ہو آج منوا لو مجھ سے. ابراہیم علیہ السلام دنیا میں یہ کہیں گے اپنے باپ کو، یا ابتی انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. اے میرے باپ، میرے پاس علم نبوت آیا ہے، تمہارے پاس نہیں ہے. فاتبعنی، میری بات مان لے، میرے پیچھے چل، اہدک صراطا سویا، میں تجھے سیدھا راستے پہ ڈال دوں گا، ہدایت کے راستے پہ ڈال دوں گا تجھے. یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے باپ شیطان کی پیروی نہ کر، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے. باپ نے آگے جواب میں یہ بات کہی، اراغب انت عن آلہتی، آپ دیکھیے انداز دیکھیے کہ بیٹے کا انداز کتنا محبت کا، پیار بھرا، خلوص کا، ہمدردی کا. ابا جی یہ نہ کیجیے، ابا جی میری بات مان لیں، ابا جی میں آپ کو ہدایت دکھاتا ہوں، ہدایت کے راستے پہ، شیطان کے ساتھ نہ لگ جائے. باپ نے چھوٹتے ہی بات یہ کہی، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو ہمارے معبودوں سے پھر گیا، ان کا گستاخ بن گیا ہے، ان کی بے ادبی کرتا ہے. لَن لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا،
اگر تو باز نہ آیا اپنی اس بات سے، اپنی اس دعوت سے، لارجمن کا، میں تجھے رجم کر دوں گا، پتھر مار مار کے ختم کر دوں گا، بس جرمی ملی یا ہمیشہ کے لیے میرے گھر سے نکل جا۔ بہت بڑی قربانی ہے یہ، اپنے نظریے کے لیے، اپنے عقیدے کے لیے، اپنی وراثت کو چھوڑنا، اپنا گھر بار چھوڑ دینا، اپنے باپ سے ٹکر لے لینا۔ باپ نے کہا کہ تجھے پتھر مار مار کے مار دوں گا یا میرے گھر سے ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ۔ بیٹے نے ایک لمحے کے لیے تأمل نہیں کیا، یہ سوچا نہیں کہ اتنی بڑی گدی، اتنی بڑی وراثت، اتنا مال دولت، اور میرا گھر بار ہے، میرے سارے یہاں عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، چھوڑ کے میں چلا جاؤں گا۔ ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا، ایک لمحے کے لیے تأمل نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں گھر سے نکالتے ہو، میں گھر سے جانے کے لیے تیار ہوں۔ ما تعبدون من دون اللہ بدو ربی عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، میں تمہیں بھی چھوڑتا ہوں اور جو تمہارے معبود ہیں ان کو بھی چھوڑتا ہوں، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ٹھکانہ مہیا کر دے، اور میں نے جب بھی اللہ سے دعا کی ہے میں کبھی اللہ سے دعا کر کے ناکام اور نامراد نہیں ہوا۔ میری دعا اللہ رد نہیں کرے گا۔ بڑی پکی بات ہے، اللہ کے دین کے لیے جو بھی قربانی دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو رائگاں نہیں کرتا، اللہ اس بندے کو ضائع نہیں کرتا، لیکن اللہ ایک دفعہ جھٹکا دیتا ہے آزمانے کے لیے۔ سود چھوڑتے ہوئے، رشوت چھوڑتے ہوئے، حلال پہ کناز کرتے ہوئے ممکن ہے کچھ آزمائش تو آئے، اور آنی بھی چاہیے، لیکن جب آزمائش آتی ہے، بندہ بینک کی نوکری چھوڑ دیتا ہے، سود چھوڑ دیتا ہے، حرام چھوڑ دیتا ہے، تو ایسے تو نہیں ہے کہ اللہ کے خزانے بند ہو گیا اس کے بعد۔ اللہ کے خزانوں سے بڑھ کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں تم سارے کے سارے اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے بھکاری ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ ہی غنی اور حمید ہے، اس کے علاوہ کوئی غنی اور حمید نہیں ہے۔ اور جب باپ سے یہ معاملہ ہوا تو اس کے بعد حکومت سے ٹکر لی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بتوں کو توڑ دیا ابراہیم علیہ السلام نے۔ اب ایک آدمی بات نہیں مانتا۔ اب یہ دوسری بات یہ دیکھیے کہ جتنی بھی باتوں میں اللہ نے آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو، علمی پرچہ کوئی نہیں تھا۔ یہ جو ہمارے یہاں بات سے لفظی ہوتے ہیں نا، لفظی جھگڑے اور لڑائیاں اور مناظرے، ساری زندگی میں جتنا بھی امتحان لیا اس میں ایک بھی کوئی بات ایسی بتائیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کوئی اورل کوشچن کیا ہو۔ یہ تو کھیل ہے سارا عمل کا، انسان کی عمل کیسے ہے انسان کی۔ عمل پلے ہے تو بات بنے گی، عمل پلے نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے جتنے بھی کاموں میں آزمایا وہ سارے کے سارے عملی تھے۔ گھر چھوڑو، تم حکومت سے ٹکر لو، ان کے جو معبد خانہ ہے، بت خانہ ہے، اس کے بتوں کو توڑو انہیں، اور پھر حکومت سے ٹکر لینے کے بعد جو سزا دیتی ہے اس کو فیس کرو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب واسطہ پڑا حکومت سے تو پہلے تو وہ یہی سمجھتے رہے کہ شاید ابراہیم ایسے مذاق کرتا ہے کہ یہ بت بیکار ہیں، ان سے کچھ ہوتا نہیں ہے، یہ سنتے نہیں ہیں، یہ دیکھتے نہیں ہیں، کسی کام نہیں آتے۔ انہوں نے پوچھا ابراہیم علیہ السلام سے، اجئتنا بالحق امنت من اللاعبین، کیا تو ایسے ہنسی مذاق کر رہا ہے یا واقعی سنجیدہ ہے ان باتوں میں؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت بھی پہنچائی اور ساتھ یہ بات بھی کہی، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تَوَلُّوا مُدْبِرِينَ، کہ یہ جو بت ہیں ان سے میں دو ہاتھ کروں گا جب مجھے موقع مل گیا۔ میں تمہیں دکھاؤں گا کہ کتنے یہ کرنی والے یا کتنے بھرنی والے یا کتنے یہ مشکل کشا ہے یا کتنے حاجت روا ہیں یہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا انہیں، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو عدالت میں لایا گیا۔ قالوا فاتوا به على اعین الناس لعلهم یشهدون، کہ اس کو عدالت میں لاؤ، اس پہ مقدمہ چلاؤ
اور لوگ دیکھیں کہ اس کو کیسی سزا دی جاتی ہے. قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو نے یہ سب کچھ کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا بل فعلہ کبیرہم، ان کا جو بڑا ہے، جو بچا ہوا ہے، لگتا تو یہ ہے کہ اس نے یہ ساری تباہی پھیلائی ہے. فسألوہم ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو. یہ ساری بات بتاتے ہوئے آخر میں ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، افسوس ہے تمہاری عقل پہ، تمہارے ایمان پہ، تمہارے عقیدے پہ، سب کچھ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، اس کے باوجود تم عقل سے کام نہیں لیتے. اس کے جواب میں حکومت نے فیصلہ یہ سنا دیا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اس کی سزا یہ ہے کہ آگ کا الاؤ دہکاؤ اور ابراہیم کو اس آگ میں ڈال دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. جنہیں یہ حاجت روا اور مشکل کشا کہتے ہیں ان کے بارے میں زبان سے نکل گئی بات کہ قانون بناؤ مقبروں اور قبروں کی حفاظت کے لیے، بتوں کی حفاظت کے لیے قانون پاس کرنا چاہیے. یہ ساری لڑائی جھگڑا ابراہیم علیہ السلام بالکل اس کے ایک لمحے کے لیے بھی ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پہ فکر یا پریشانی کے آثار نہیں آئے. ٹھیک ہے آگ میں ڈالتے ہو ڈال دو، بلکہ حدیث میں آتا ہے یہ کہ بارش کا فرشتہ آیا کہ اگر تم حکم دو تو ہم پانی برسا کے بارش کو آگ کو ختم کر دیں، یا اس کو ہوا کو حکم دیں وہ اڑا کے لے جائے. فرمایا کہ اللہ نہیں جانتا، تمہیں اللہ نے بھیجا ہے؟ نہیں اللہ نے تو نہیں بھیجا، ہم خود فکر مند ہیں، ہم خود پریشان ہو گئے ہیں. فرمایا کہ جس اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں آگ میں جا رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے نا، وہ تو دیکھ رہا ہے، تو اگر اس کو بچانا مقصود ہوگا تو بچا لے گا، اور اگر اس کو مقصود نہیں تو میں تو اسی کے لیے جان دینا چاہتا ہوں، میری جان تو ہے ہی اسی کے لیے. یہ سارے امتحان تھے ابراہیم علیہ السلام. پھر اس کے بعد فرمایا کہ اچھا اپنا گھر بار چھوڑ کے عراق چلے جاؤ. عراق چلے گئے. پھر جب بچہ چھوڑا سا تھا تو حکم دیا کہ اچھا اب اس بیوی بچے کو تو ہمارے حجاز میں جا کے چھوڑ کے آؤ. جبرائیل ساتھ تھے. جبرائیل ابراہیم علیہ السلام پوچھتے رہے کہ کہاں کا حکم ہے، یہاں ڈیرا لگا دوں؟ نہیں یہاں ڈیرا نہیں لگانا. اچھا آگے چلتے ہیں، یہاں ڈیرا لگا دوں؟ نہیں یہاں ڈیرا نہیں لگانا، آگے چلتے ہیں. جب بیت اللہ کی جگہ آ گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ ہاں یہاں ڈیرا لگانا ہے؟ ہاں یہاں ڈیرا لگانا ہے. پھر حکم یہ آ گیا کہ اس بے آب و گیا جگہ پہ اپنے بیوی بچے دونوں کو اکیلے چھوڑ کے تو واپس جاؤ جہاں سے آئے تھے. معمولی بات نہیں ہے، ایک عورت ہے اور ایک چھوٹا بچہ ہے. چھوٹے بچے کی حفاظت کے اپنے تقاضے ہیں، اور خود عورت ذات جو ہے وہ کتنی اپنی حفاظت کر سکتی ہے. چند دنوں کے لیے پانی ہے اور کچھ کھجوریں ہیں دامن میں. ابراہیم علیہ السلام واپسی کے لیے رخصت ہوئے. یہ بڑی دردناک بات ہے، کہنا اور سننا بڑا آسان ہے، لیکن ذرا تصور تو کر کے دیکھیے، آپ اپنے بال بچے کو اپنے گھروں میں اکیلے چھوڑ کے جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہاں جی میں نے چھٹی جانا ہے 1 مہینے کے لیے، میرے بیوی بچے پیچھے، بھائی ذرا دھیان رکھنا میرے بیوی بچوں کا. رسی پسی بستی ہے، سارا شہر آباد ہے، کھانے پینے کی ساری چیزیں مہیا ہیں، وسائل بھی سارے ہیں. اچھا بھائی میں 1 مہینے کے لیے جا رہا ہوں، یہ 5,000 یا 10,000 کا خرچ تمہارے پاس ہے، جو چیز مرضی لے لینا. کیا دے کے جا رہے ہو؟ کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کس کی حفاظت ہوگی ہمارے ذمے؟ کون بچائے گا ہمیں یہاں پہ؟ پانی ختم ہو گیا، کھجوریں ختم ہو گئی، ہم کھائیں پیئیں گے کہاں سے؟ کوئی سوال نہیں. واپس جانے لگے تو بیوی پوچھتی رہی کہ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو ہمیں؟ اور پھر بعد میں یہ بات جب کہی کہ کیا اللہ نے حکم دیا ہے، تب ابراہیم علیہ السلام نے باپ تھے آخر پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھ سکے، جاتے جاتے یہ جواب دیا کہ ہاں اللہ کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں.
اور بیوی بھی ہو تو پھر ایسی ہو جو اللہ پہ توکل کرنے والی ہو, جو قناعت کرنے والی ہو. بیوی نے کہا کہ ہاں اگر اللہ کے حکم پہ جاتے ہو تو پھر جاؤ, اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. بہت بڑا ایمان ہے, بڑا قوی ایمان ہے. اور پھر اللہ نے کسر چھوڑی ہے باقی. جس نے حج کرنا ہے, جس کے پاس حج کے لیے پیسے ہیں, اپنے گھر کو چھوڑے اسی طرح جس طرح ابراہیم نے چھوڑا تھا. اور کہاں پہنچے؟ جہاں ڈیرے لگائے ابراہیم نے جا کے, اور وہاں جا کے قیام کرے جہاں حاجرہ نے اور اسماعیل نے قیام کیا تھا. پانی تلاش کرنے کے لیے جن دو پہاڑیوں پہ بھاگتی رہی حاجرہ, قیامت تک جو آدمی وہاں جائے نہ اس کا عمرہ قبول ہے نہ حج قبول ہے جب تک ان دو پہاڑیوں پہ بھاگے نہ انسان. اللہ نے کسر چھوڑی کوئی ان کی؟ پانی کی تلاش میں پانی بھی ختم ہو گیا, کھجوریں بھی ختم ہو گئیں, اور چھاتی کا دودھ بھی ختم ہو گیا. پاس کچھ بھی نہیں ہے, صرف ایک اللہ کی ذات کا سہارا ہے. کتنا بڑا امتحان تھا یہ. تلاش کے لیے بھاگتی رہیں, پانی تو کہیں بھی نہ ملا, لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ کر دکھایا جس کا اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ اپنے دین کے لیے کام کرنے والوں کو میں ضائع نہیں کرتا. حضرت حاجرہ نے رونے کی آواز سنی بچے کی, اور جب واپس آئیں تو قریب ہی جبرائیل نے ایڑی سے پاؤں پہ مارا, ایڑی زمین پہ, اور وہاں سے پانی کا چشمہ جاری تھا جسے ہم زمزم کہتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام کی ایڑی سے نکالا گیا پانی ہے یہ. ہزاروں سال سے پانی چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا, کبھی ختم نہیں ہوگا. یہ کتنا بڑا اعزاز ہے اور کتنی بڑی عزت ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ کما صلیت علی ابراہیم. بات تو ابراہیم سے شروع ہوتی ہے یہ, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے. یا اللہ اس طرح کی رحمتیں فرما نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جیسی رحمتیں ابراہیم پہ نازل فرمائی ہیں. چھوڑ کے چلے گئے, اور پھر امتحان اور ابھی باقی تھا. ٹھیک ہے, تم نے اپنے گھر بار کی قربانی دے دی, مال دولت کی قربانی دے دی, بیوی کی محبت اور بیٹی کی محبت کی قربانی دے دی, لیکن ابھی ایک اور امتحان باقی ہے. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ بیٹے کی محبت کی قربانی کے ساتھ کیا بیٹے کی جان کی قربانی بھی دیتے ہو یا نہیں دیتے. جان کی قربانی کے لیے حکم دیا, خواب دکھایا, چلے گئے ابراہیم علیہ السلام. فوراً واپس, تأمل نہیں کیا کہ بوڑھا ہو گیا ہوں, میرے ساتھ کمائے گا کون, کھاؤں گا کہاں سے, بچے کا کیا بنے گا, بیوی کا ماں کا کیا بنے گا. فوراً چلے گئے اور جا کے بیٹے سے بات کہی کہ بیٹا مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے. اب وہی بات ہے کہ سارے کا سارا خاندان اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تھیں اس پہ. کما صلیت علی آل ابراہیم, سارے خاندان پہ اللہ کی رحمتیں تھیں. اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا تو اس میں اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اگر قربان کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے تو بھائی آپ مجھے قربان کر دیں. بیٹے نے بھی تأمل نہیں کیا. فرما برداری کی ایسی مثال ہے جو زمین و آسمان نے نہ اس سے پہلے دیکھی تھی نہ اس کے بعد دیکھیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لٹا دیا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہی بات تھی لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها, اللہ کو گوشت اور خون تو نہیں چاہیے اسماعیل کا. اللہ تو ابراہیم اور اسماعیل کا تقوی دیکھنا چاہتا تھا. ولیکن ینالہ التقوی منکم, تمہارا تقوی اللہ کو نہ روپیوں کی ضرورت ہے نہ پیسوں کی ضرورت ہے نہ تمہاری محنت اور مشقت کی ضرورت ہے. اللہ تو تمہارا عقیدہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق کیسا ہے, اللہ پہ عقیدہ کیسا ہے, تمہارا ایمان کیسا ہے. ایمان کو ٹٹولنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ نے فرمایا کہ صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین, کہ ابراہیم اپنا ہاتھ اب روک لو, تم نے اپنے ساتھ اپنی بات سچ کر دکھائی, تم اپنے ایمان میں پورے ثابت قدم نکلے, اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے. صدقت الرؤیا, اور اس کا بدلہ یہ ہے
کہ یہ دمبا ہے، اس کو اس کی جگہ پہ قربان کر۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے وہ بات ارشاد فرمائی کہ جب یہ سارے امتحانوں سے پاس ہو گئے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، قال انی جاعلک للناس اماما، امتحان لینے کے بعد ابراہیم الذی وفا، اللہ تعالیٰ نے ڈگری دے دی، شہادہ دے دیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو، ابراہیم الذی وفا، ابراہیم تو وہ ہستی ہے الذی وفا جس نے وفا کا حق ادا کر دیا اللہ سے، وہ صرف اللہ کا بن کے رہا، حنیف بن کے رہا، یکسو بن کے رہا۔ یہ نہیں ہے کہ عیسائیوں کے ساتھ بھی مل گیا، یہودیوں کے ساتھ بھی مل گیا، شیعوں کے ساتھ بھی مل گیا، کافروں کے ساتھ بھی مل گیا، مشرکوں کے ساتھ بھی مل گیا، ہاں ان کے ساتھ بھی تعلق ہے، ان کے ساتھ بھی تعلق ہے، ان کے ساتھ بھی تعلق ہے، نہیں، یکسو ہے، صرف ایک اللہ کا بن کے رہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم ہم تمہارے امتحان میں کامیابی کی وجہ سے ساری دنیا کا، اور امام بننا کوئی معمولی بات نہیں ہے، ساری دنیا کا سردار بنا دیا ابراہیم علیہ السلام کو۔ امت جنہیں اپنا امام کہتی ہے یہ ایسے تو نہیں کہتی، یہ بہت بڑا اعزاز ہے اللہ کی طرف سے۔ امام بخاری، امام مسلم، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، یہ امامت حاصل کرنا، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے سارے مسلمانوں کو کہ یہ دعا کیا کرو اپنے اپنے درجے میں۔ اللہ تعالیٰ ممکن ہے کسی کو 2 آدمیوں کا بھی امام بنا دے تو بڑی بات ہے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یا اللہ متقی بندوں کا ہمیں امام بنا، پیشوا بنا، رہنما بنا، کسی ایک بات میں ہی کوئی ان کی رہنمائی کر دیں، ہم کسی ایک معاملے میں ہی کسی کی اصلاح کر دیں، ہم کسی ایک معاملے میں ہی کسی کی خیر اور بھلائی کا کام کر دیں، ہم کسی ایک معاملے میں ہی کسی کا دین، کسی کا ایمان، کسی کا عقیدہ صحیح کر دیں ہم۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، یہ دعا سارے مسلمانوں کو مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں رہبر بنا مسلمانوں کا، متقی لوگوں کا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کا امام بنا دیا۔ ابراہیم ہم نے تجھے یہ اعزاز بخشا ہے کہ ساری دنیا کا امام بنا رہے ہیں۔ قال ومن ذریتی، کتنی اولاد کتنی پیاری ہوتی ہے انسان۔ شہادہ اپنا تو مل گیا، ڈگری اپنی تو مل گئی، اپنی جان کی امان مل گئی، اپنی جان کا تحفظ مل گیا، اور فکر کس کی پڑی؟ اپنی اولاد کی۔ اولاد کی فکر جو ہے وہ ڈالر کمانے کے لیے نہیں پڑی، دنیا کے لیے نہیں پڑی کہ میری اولاد آگے جو ہے وہ پی ایچ ڈی کر لے، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، امریکہ کا ویزا مل جائے۔ یہ لعنت تو ہم، اللہ تعالیٰ معاف کرے، لعنت کا لفظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ مصیبتیں تو ہمارے لیے ہیں۔ یہ جو ہے نا زنجیریں ہم نے اپنے آپ کو جکڑ رکھا ہے ان میں، اپنی اولادوں کے لیے پیدا ہوتے ہی اس کو ڈگری فلاں ملنی چاہیے، پی آئی ڈی کرائیں گے، ڈاکٹری کرائیں گے، انجینئرنگ کرائیں گے، اور کلمہ پڑھنے کے لیے مولوی کو بلاؤ۔ اتنی تعلیم نہیں ہے، اتنی ہوش نہیں ہے کہ بچہ پیدا ہوا تو اس کے کان میں اذان خود کہہ لے، اچھا جی فلاں آدمی کو بلاؤ کان میں اذان کہہ دے۔ وہ ہمارے دادا کہتے تھے کہ میں مسجد میں بیٹھا تھا، مسجد میں ایک آدمی تھا، وقت ہو گیا اذان کا، میں نے کہا بھائی ذرا اذان دے دو، کہتا ہے جی مجھے شرم آتی ہے۔ یہ تو حال ہے مسلمانوں کا کہ اذان کہتے ہوئے شرم آتی ہے، ڈانس کرتے ہوئے، ناچتے ہوئے، اور ایکٹروں کے نام لیتے ہوئے، ایکٹروں کی باتیں کرتے ہوئے یہ شرم نہیں آتی؟ بے حیائی کی اور بے شرمی کی حد ہے کہ دین کے معاملے میں کلمہ توحید زبان سے نکالتے ہوئے شرم آتی ہے، اور شرم اس لیے آتی ہے کہ کبھی کلمہ توحید زبان سے نکالا نہیں ہے۔ کبھی اذان دی ہو تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو اذانیں دیتے ہیں یا نمازیں پڑھاتے ہیں یہ بے شرم لوگ ہیں۔ کچھ تو ہمیں اپنے دامن میں منہ ڈال کے دیکھنا چاہیے کہ ہم کس لائن پہ جا رہے ہیں، کیا رخ ہے۔ اپنے بچے کو واللہ کل روزانہ یہ ہم تو گھر میں پیٹتے ہیں، عورتوں کا بھی یہی مسئلہ ہے، اتنی پڑھی لکھی اور پرنسپل کالج کی اور اسکولوں کی اور پی آئی ڈی کی ڈگریاں ہیں، ڈاکٹری کی ڈگریاں ہیں، انجینئرنگ کی ڈگریاں ہیں، آتی ہیں، کلمہ سنے تو کلمہ سیدھا نہیں آتا، اور تو اور اپنی باتیں کیا کریں۔ جو
ایک اسلامی ریاست کا، اسلامی ملک کا وزیر داخلہ، اس کو کل والا نہیں آتی، باقی لوگوں کا کیا حال؟ باقی کا بھی یہی حال ہوگا۔ ضیاء اللہ کے زمانے میں دعائے قنوت سننی شروع کی انہوں نے اسمبلی کے ممبروں سے، شاید 4 یا 5 آدمی تھے جو دعائے قنوت سنا سکے، باقی سارے کے سارے خالی دامن۔ فکر ہونی چاہیے اپنی اولاد کے دین اور ایمان کی، کہ ہماری اولاد کا دین اور ایمان کیسا ہوگا، یہ دین کے راستے پہ چلے گی یا ان کو ہم نے گمراہی کے، کفر کے، شرک کے، بدعت کے راستوں پہ ڈال دیا ہے۔ اور ہمیں تو سچی بات یہ ہے کہ دیکھ کے بڑا ہی دکھ ہوتا ہے، بالکل اس بات کی فکر ہے ہی نہیں کہ اولادوں کا کیا بنے گا۔ قال من ذریتی، دوسرا سوال ہی اللہ کے رسول پیغمبر نے یہ کیا کہ یا اللہ میری اولاد کا کیا بنے گا، میری اولاد کو بھی یہ امامت دی جائے گی، میری اولاد میں سے بھی ایسے امام پیدا ہوں گے جو لوگوں کو خیر کی بات، دین کی بات، توحید کی بات، یا اللہ تیرا دین لوگوں کو پہنچانے والے ہوں گے میری امت سے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی، قال، اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، کہ ہاں ابراہیم تمہاری ذریت سے بھی، تمہاری اولاد سے بھی میں نبی پیدا کروں گا، لوگوں کے امام بناؤں گا جو خیر کی بات کہیں، دین پہنچائیں، توحید کا دعوت دیں، لیکن لا ینال عہد الظالمین، جو میرے نافرمان ہوں گے ان سے میرا وعدہ نہیں ہے، جو میری بات نہیں مانیں گے، جو ایمان نہیں لائیں گے میرے اوپر اور میرے پیغمبروں کے اوپر، لا ینال عہد الظالمین، ایسے ظالموں سے میرا وعدہ نہیں ہے۔ امامت جو ہے اس کو قائم دائم رکھنا اور تمہاری نسل میں رکھنا، یہ تو وعدہ ہے، لیکن یہ وعدہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو نیک اور متقی اور پرہیزگار ہوں گے، جو میرے نافرمان ہوں گے، جو ظالم ہوں گے، فاسق اور فاجر ہوں گے، ان کو میں امامت نہیں دوں گا۔ یہ بڑا اونچا منصب ہے۔ امام احمد بن حنبل فوت ہو گئے، ہارون رشید کی بیوی زبیدہ کھڑی محل میں دیکھ رہی تھی جنازے کو دیکھا تو کہنے لگی کہ بادشاہ تو یہ ہیں، ہم تو ایسے ہی اپنے اوپر یہ تاج سجائے ہوئے ہیں، نہ تاج ہے، نہ حکومت ہے، نہ باڈی گارڈ ہے، نہ اقتدار ہے، نہ ڈنڈا ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن جنازے پہ ایسے ٹوٹ کے لوگ پڑے ہیں کہ اتنی مخلوق کبھی دیکھی نہیں تھی کہ لوگ کیسے آ گئے یہاں۔ کہنے لگی کہ بادشاہ تو یہ ہیں، اصل دنیا کے امام تو یہ ہیں، اور واقعی امام تو وہی رہتا ہے جس کو اپنا دل امام کہے۔ احمد بن حنبل نے کسی کو جبر کیا یا کسی کو زور کیا کہ میرے ساتھ فیلڈ مارشل کا نام لکھو، میرے ساتھ پریزیڈنٹ کا نام لکھو؟ نہ امام ابو حنیفہ نے کسی کو مجبور کیا ہے، نہ امام احمد کو مجبور کیا ہے، نہ امام شافعی کو، نہ امام بخاری کو۔ دنیا تو اپنے دل کی اس احترام کے ساتھ، اپنے دل کی عقیدت اور محبت کی وجہ سے کہتی ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ جو امامت کا منصب ہے یا امامت کا مقام ہے یا مرتبہ ہے، یہ معمولی بات تو نہیں ہے، اور پھر مسلمان امت کا امام بن جانا۔ فرمایا کہ میں امامت کے منصب دوں گا، تمہاری آنے والی نسلوں میں سے لوگوں کو امامت دوں گا، لیکن یہ امامت ہے ان لوگوں کے لیے جو بڑے نیک اور بڑے متقی اور بڑے صالح اور بڑے میرے فرمان بردار، اور جس طرح وفا تو نے کی ہے اس طرح میرے ساتھ وفا کرنے والوں کے لیے ہو۔ ظالموں کے لیے، فاسق اور فاجروں کے لیے یہ عہدے نہیں ہیں۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جب امامت کا منصب دے دیا، امتحان میں پاس ہو گئے، تو پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ابراہیم اب ایک اور ڈیوٹی ہے تمہارے ذمے، وہ ڈیوٹی یہ ہے کہ تم سارے امتحانوں میں کامیاب ہو گیا ہو، اب میں دنیا میں اپنا ایک گھر بنانا چاہتا ہوں، اور اس کا اعزاز جو ہے وہ میں تمہیں دینا چاہتا ہوں کہ میرا گھر بناؤ تم دنیا میں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مُّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور اس وقت کو یاد کرو، اس میں اب بنی اسرائیل بھی ہیں مخاطب اور مسلمان بھی ہیں، کہ وہ وقت یاد کرو کہ ابراہیم سے تم اپنی نسبت کرتے ہو، کفار مکہ بھی اور مشرکین مکہ بھی اور اہل کتاب بھی،
इस जालना अलबैत मसाबतन लिन्नास, जब हमने बनाया बैत को, मुराद है बैतुल्लाह शरीफ। मसाबतन कहते हैं बार बार लौट के आने की जगह, ऐसी जगह जहां पे फजल अफिदतन नास अफिदतन मिनन नास तहवी अलैहिम, या अल्लाह इस घर में कोई ऐसी कशिश पैदा कर दे कि लोगों के दिल खिंचे आए इस घर की तरफ। मसाबतन बार बार लौटने को जी चाहे, बार बार देखने को जी चाहे। स्विट्जरलैंड बड़ा खूबसूरत है, फलां जगह बड़ी खूबसूरत है, फलां झील बड़ी अच्छी है, इंसान एक दफा देख ले, दूसरी दफा कह यार देखी हुई है, क्या जाना है वहां पे। लेकिन क्या ऐसा नहीं है कि आदमी जितनी मरतबा जाता है बैतुल्लाह शरीफ, उतनी दफा इंसान के दिल में तड़प और जज्बा जो है, मोहब्बत और हकीकत बार बार पड़ती है। अच्छा जी फिर आए, इंसान दुआएं मांगता है, या अल्लाह दोबारा लाना यहां पे। है तो वही काले कपड़े का गुलास चढ़ा हुआ है ना, वही पत्थर है, लेकिन कोई तो बात है वहां पे। अल्लाह ने भी फरमाया कि हमने उसको मसाबत लिन्नास बनाया है कि लोग बार बार आते हैं वहां पे। इतनी कशिश है उस घर में, जिस तरह मिकनातीस जो है वो अपनी तरफ खींचता है लोहे की चीजों को, इसी तरह ये घर जो है मुत्तकी लोगों को, नेक लोगों को, परहेजगार लोगों को, जिनका दिल अल्लाह से अटका हुआ है, बार बार वो आने की कोशिश करते हैं, आना चाहते हैं वो। मसाबतन लिन्नास, हमने लोगों के बार बार आने की जगह बनाया उसको। व अमनन, और अमन की जगह बना दिया। अमन की जगह इस तरह के इंसान का अपना जानी दुश्मन है, उसको भी हाथ नहीं लगा सकते। माँ बाप का दुश्मन है, उसको भी हाथ नहीं लगा सकते। जानवर है, उसको हाथ नहीं लगा सकते। दरख्त है, उसको नहीं काट सकते। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते, गाली गलौज नहीं कर सकते, किसी का दामन नहीं पकड़ सकते। फरमाया कि हर आदमी को वहां पे अमन मुयस्सर है, इंसानों को भी अमन मुयस्सर है, जानवरों को भी अमन मुयस्सर है। बत्ताहिदू मिन मुकाम इब्राहिम मुसल्ला, और हमने ये हुक्म दिया कि इब्राहिम के खड़े होने की जगह जो है, उस जगह पे खड़े होकर नमाज पढ़ो। मुकाम इब्राहिम कौन सा है? वो पत्थर है जिसके ऊपर खड़े होकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ताबीर करते रहे बैतुल्लाह शरीफ की। और कहा जाता है कि जब पहली मरतबा खड़े हुए और उसकी पूरी हद तक पहुंच गया, दीवार को पहुंचा दिया, तो ऊपर ऊंचा होने के लिए इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा कि मुझे एक और पत्थर ला के दो। इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर ढूंढने के लिए गए तो आके देखा कि वही पत्थर जो है वो उसका जगह ऊंची हो गई है। जैसे जैसे बैतुल्लाह शरीफ की दीवार ऊंची होती जा रही थी, वैसे वैसे वो पत्थर जो है वो ऊंचा होता जा रहा था। और उस पत्थर पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पांव के निशान आज भी मौजूद हैं और महफूज है, क़यामत तक महफूज रहेगा। वही है मुकाम इब्राहिम, जहां पे इंसान जब उम्रा करता है या हज करता है तो 2 रकात नमाज उसके करीब या उससे बाईद जहां कहीं भी जगह मिले वो पढ़ने का हुक्म है। आगे अल्लाह ने फरमाया कि वअहिदना इला इब्राहीम, और हमने हुक्म दिया, ताकीद की इब्राहीम को और इस्माइल को, अंतहरा, कि तुम दोनों मिल के पाक करो, बैतया, मेरे इस घर को, लित्ताइफीन, तवाफ करने वालों के लिए, वल्लाकिफीन, एतकाफ करने वालों के लिए, वर्रुक्का सुजूद, और रकू और सुजूद करने वालों के लिए। कितनी अजमत है और कितनी फजीलत है अल्लाह के घर को साफ करने की। अल्लाह ताला ने अलग से आयत में जिक्र फरमाया। अल्लाह वैसे भी फरमा सकते थे कि हाँ भाई अब तुमने घर बना दिया और इस घर की सफाई भी करनी है, बनाने का हिस्सा है कि जो गंद वहां डल गया उसको साफ किया जाए। लेकिन अल्लाह ताला ने बाकायदा हुक्म दिया अलग से कि हमने इब्राहीम और इस्माइल की तरफ वाही की इस बात की कि ऐ इब्राहीम और इस्माइल दोनों मिल के इस घर की सफाई करो। किन के लिए? तवाफ करने वालों के लिए, एतकाफ करने वालों के लिए और रुकू सुजूद करने वालों के लिए। जो आने वाले नमाजी हैं उनकी खिदमत पे इब्राहीम और इस्माइल को लगा दिया कि मेरे बंदे आने वाले हैं यहां पे, लिहाजा मेरे घर को अच्छी तरह साफ कर दो। इतनी फजीलत है, ये छोटी छोटी बातें हैं और हम लोग
ان سے اللہ معاف کرے بے نیاز ہیں. ہم سمجھتے ہیں جی یہ تو آپ پہ خادم ہے, کر لے گا. اگر کہیں مصلی ڈال کے نماز پڑھنے کی نوبت ہو, مسجد کے اندر جگہ نہ ہو, تو اتنا گوارا نہیں ہوتا کہ نماز پڑھ لیا آپ مصلی کو ہی اٹھا دیں, آپ پہ خادم آئے گا, کر لے گا. مسجد کی صفائی کرتی تھی عورت, اور عورت فوت ہو گئی. صحابہ کرام نے, حدیث میں آتا ہے کہ اس بات کو اتنا اہم نہ جانا اور اس کا جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کر دیا. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عالم تھا, اپنی امت کے ساتھ شفقت اور رحمت کا معاملہ تھا. ایک ایک آدمی پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہوتی تھی. کچھ دن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ جو خاتون آتی تھی مسجد صاف کرنے کے لیے وہ کہاں گئی, میں اب اس کو دیکھ نہیں رہا. صحابہ کرام نے بتایا کہ یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گئی اور ہم نے اس کی تدفین کر دی, رات کا وقت تھا, آپ کو ہم نے زحمت دینا مناسب نہ سمجھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے مجھے اظہار ناراضی فرمایا کہ تم نے مجھے اس کی خبر کیوں نہیں دی. اچھا آپ چلو مجھے قبر پہ لے کے چلو, میں جا کے اس کے لیے دعا کروں گا. اور ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی, لوگوں تمہاری قبریں تاریک ہوتی ہیں, تمہاری قبروں میں اندھیرا ہوتا ہے, میں جب دعا کرتا ہوں تو تمہاری قبریں روشن ہو جاتی ہیں. اللہ کے رسول کی دعا ہمیں ایسے, ہماری عقل جو ہے یہ الٹی ہوئی ہے, پلٹی ہوئی ہے. حضرت صاحب کے پاس جانا ہے دعا کروانے کے لیے, فلاں کے پاس جانا ہے, اچھا یہ آپ دعا کریں, ٹھیک ہے دعا کروانا جائز ہے, اس سے انکار نہیں ہے. لیکن کبھی یہ تو سوچنا چاہیے کہ اللہ کے رسول کی دعا ہم کیوں نہ لیں, اس کے لیے تو ہم تیار نہیں ہوتے. وہ ہمیں بڑی مشکل لگتی ہے, بڑی گراں گزرتی ہے, اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. کیا اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ عمرے کے بعد یا حج کے بعد جو آدمی سر منڈا دے اللہ اس کے گناہ معاف کرے, اللہ اس کے گناہ معاف کرے, اللہ اس کے گناہ معاف کرے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جو اپنے بال کٹاتا ہے کینچی سے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ چوتھی مرتبہ فرمایا اچھا اس کے بھی اللہ گناہ معاف کرے. اب یہ اللہ کے رسول کی دعا قیامت تک کے لیے ہے یا نہیں ہے؟ جی قیامت تک کے لیے. کتنے فیصد لوگ جو ہیں یہ اللہ کے رسول کی دعا لیتے ہیں؟ بالوں سے محبت ہے, بال ٹینڈ سر نہ خراب ہو جائے, ٹینڈ کو دیکھ کے لوگ مزاق نہ اڑائیں. یہ سر جو ہے یہ ہم تو اتنی قربانی نہیں دے سکتے کہ اللہ کے رسول کی دعا لینی ہے تو اپنے بال جو ہیں یہی کٹا دے اچھے طریقے سے, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا یا خوشی کے لیے یا ان کی دعا لینے کے لیے. اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ جو آدمی عصر کی نماز سے پہلے 4 سنتیں پڑھے یا اللہ اس پہ رحمت فرما, یہ دعا قیامت تک کے لیے ہے یا نہیں ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو بھاگتے بھاگتے, نمازیں تو بڑی مشکل ہیں ہمارے لیے. 4 جو نہیں سعودی تو اتنی پڑھتے ہیں. ہر معاملے میں گنجائش, ہر معاملے میں رخصت کا پہلو, ہر معاملے میں چھٹی ملنی چاہیے, ہر معاملے میں بوجھ ہمارے ہلکے ہونے چاہیے. اول وقت میں جانا, اچھی طرح وضو کرنا, گھر میں جا کے گھر میں وضو کر کے آنا, اور پھر اول صف میں جا کے جگہ لینا, دائیں طرف جا کے جگہ حاصل کرنا, اور پھر پہلے سنتیں پڑھنا یا پہلے نوافل پڑھنا, اللہ کے رسول کی دعا لیکن اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ہاں بزرگوں کے پاس اچھا یہ 1000 روپیہ دے دیا, اچھا یہ دعا کریں, ہمارے نذرانے دے دیے اور منتیں مان لیں اور سارے سال کے گناہ بھی معاف کروا لیے اور دعائیں بھی لے لی جائے. کتنا آسان سودا ہے. وہی عیسائیوں والا عقیدہ ہے, جنت کی ٹکٹیں حاصل کرنے والا. پوپ جو ہے وہ جنت کی ٹکٹیں دیتے ہیں اور نذرانے وصول کرتے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا. جب ابراہیم علیہ السلام نے گھر کی تعمیر کر لی تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی. اِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ, ابراہیم علیہ السلام نے کہا رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا, یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے. سب سے پہلی بات, امن اللہ کی بڑی نعمت ہے, اللہ کا بڑا احسان ہے, بڑا اللہ کا فضل ہے, اور بدامنی ملک میں اللہ کا عذاب ہے. اور نہیں جی نہیں, یہ نہ آکھو بڑا ڈر لگتا ہے, عذاب نہ آکھو. اپنی کرتوتیں صحیح نہیں کرنی, اپنی بدعمالیوں کو نہیں چھوڑنا, حلال حرام کی تمیز نہیں کرنی,
शिरक नहीं छोड़ना, बेदतें नहीं छोड़नी, और अल्लाह के अज़ाब से डर बड़ा लगता है। ये ना कहो कि अल्लाह का अज़ाब है। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो दुआ मांगी है और अल्लाह ताला ने उसको अमन वाला बना दिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ के नतीजे में। वर्जुक अहलहू मिनस समरात, वर्जुक और रिज़्क़ दे, अहलहू यहाँ के रहने वालों को, मिनस समरात फलों से। ये नहीं फरमाया कि यहाँ खेती बाड़ी भी हो। खेती बाड़ी की दुआ करते तो मुमकिन है खुद ही खेती बाड़ी करके समरात हासिल करते। न फैक्ट्रियां लगी हैं वहां पे, न खेती बाड़ी होती है, लेकिन जो दुआ अल्लाह के पैगंबर ने फरमाई थी वो दुआ पूरी हो रही है, क़यामत तक पूरी होती चली जाएगी। दुनिया का कौन सा फल है जो मुयस्सर हो ना हो वहां पे? कौन सी नेमत है जो वहां मिलती ना हो? फरमाया कि वर्जुक अहलहू मिनस समरात मन आमना मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। या अल्लाह अमन वाला बना और रिज़्क़ दे फलों का, मन आमना मिनहुम, जो उनमें से ईमान लाए। पहले अल्लाह ताला ने ये बात इरशाद फरमा दी थी ना, ला यनाल अहदिज़ ज़ालिमीन, नाफरमानों से और फासिकों से मेरा वादा नहीं है कि मैं इमामत उनको भी दूंगा, उनको भी इज्जत दूंगा दुनिया में या आखिरत में। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस बात को सामने रखते हुए खुद ही ये बात कह दी, अच्छा या अल्लाह रिज़्क़ दे उनको। देखें कितनी ये अल्लाह की वफादारी और अल्लाह के साथ इंसान की अताअत और फरमा बरदारी और ताबेदारी का जज्बा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला के साथ अताअत और फरमा बरदारी का कितना जज्बा है। एक दफा अल्लाह ने कहा कि ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, जालिमों के साथ मेरा वादा नहीं है। और आगे जब दुआ की शहर को अमन वाला बनाने की और उनके लिए नेमतों की दुआ की, तो अपनी जुबान से खुद ही बात कह दी कि या अल्लाह जो ईमान ना लाए उनके लिए मैं दुआ नहीं करता। जो नेक लोग नहीं हैं, फासिक और फाजिर हैं, या अल्लाह उनके लिए मैं ये दुआ नहीं मांग रहा, इसलिए कि पहले तूने ये बात वादे कर दी है, ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन मन आमना मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। या अल्लाह ये दुआ उसके लिए करता हूं जो ईमान ले आए तेरी जात के ऊपर और आखिरत पे ईमान ले आए। काला जवाब में अल्लाह ताला ने ये बात इरशाद फरमाई, वमन कफरा फउमत्तिउहु कलीलन सुम्मा अज़तरहु इला अज़ाबिन नार। अल्लाह ने फरमाया कि इब्राहीम ये दुनिया का माल और ईमान ये इकट्ठे नहीं है, इनको अलग अलग ही रहने दो। वो ईमान की बात थी जो पहले मैंने कही, वो जो दुनिया की इमामत है, दुनिया की नबुव्वत है, रिसालत है, उसका तल्लुक जो है वो वाकई नेक लोगों के साथ है। वो वाकई मैं नेक लोगों को दूंगा, मुत्तकी और परहेजगार लोगों को ही दूंगा वो। लेकिन वो नबुव्वत और इमामत अलग चीज है, ये दुनिया का माल ये अलग चीज है। अल्लाह फरमाते हैं वमन कफरा, जो कोई मेरा कुफर करेगा, जो नाशुक्री करेगा, जो ईमान नहीं लाएगा, फउमत्तिउहु, मैं ये दुनिया का माल तो उसको भी दूंगा। उमत्ते मता उर्दू में बोलते हैं, मता का माना साओ सामान। ये दुनिया का माल, दुनिया का रिज़्क़, दुनिया का साओ सामान, ये यूरोप वालों को भी दूंगा, अमेरिका वालों को भी दूंगा, जापान वालों को भी दूंगा, चीन वालों को भी दूंगा। इसमें फर्क नहीं करूंगा मैं तो रब हूं सबका। मैंने पालने की जिम्मेदारी ली हुई है। लिहाजा ईमान और चीज है, दुनिया का माल दौलत और चीज है। मैं उनको भी दूंगा दुनिया का माल, उनको भी रिज़्क़ दूंगा। लेकिन आगे फिर अल्लाह ताला ने ये बात इरशाद फरमाई, कलीलन, ये दुनिया का माल खा कितना ही क्यों ना हो, सोने के ढेर क्यों ना हो, कलीलन ये है थोड़ा ही, 40 साल 50 साल 60 साल 70 साल, फिर आना मेरी पकड़ में ही है, आना मेरे ही पास है। कलीलन ये खा जितना भी हम कहें जी बड़ी दौलत है, बड़ा माल है, इतने डॉलर हैं, इतने यन है, इतना फलां है, इतना यूरो है, इतना ये वो, अल्लाह फरमाते हैं कलीलन, ये सारी बिल्कुल मामूली और हकीर चीजें हैं। हकीर है ये सारा कुछ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये बात इरशाद फरमाई कि अगर अल्लाह ताला के नज़दीक दुनिया के माल की कुछ भी कीमत होती तो अल्लाह ताला काफिरों को मच्छर के पर के बराबर भी ये दुनिया ना देते, मच्छर के पर के बराबर। फरमाया वत्तेहु कलीलन,
یہ دنیا کا مال تو میں کافروں کو بھی دوں گا اور ایمان لانے والوں کو بھی دوں گا، لیکن کافروں کے معاملے میں یہ فرمایا ثم اضطرہ الی عذاب النار، دنیا میں مول میلہ کر لیں، کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، اللہ فرماتے ہیں کھاؤ پیو دنیا میں اے کافروں اور مشرکو، انکم مجرمون، تم لوگ مجرم ہو، ویل یومئذ للمکذبین، آنے والا ہے دن جب تمہارے لیے ہلاکت اور بربادی ہوگی۔ ثم اضطرہ، اضطرار کسے کہتے ہیں؟ اضطراری کیفیت وہ ہوتی ہے جب انسان مجبور ہو جائے، بے بس ہو جائے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے نا کہ جب انسان پہ اضطراری کیفیت، موت کا ڈر آ جائے، انسان کی جان پہ بن آئے، یہ ہے بے بسی کی بات، اضطراری کیفیت۔ تو خنزیر کا گوشت کھانے کو اجازت دی، اللہ نے رخصت دی ہے، وہ ہے اضطراری کیفیت، بے بسی کی کیفیت، جب انسان بالکل بے بس ہو جائے، انسان کا چارہ نہ کچھ بھی چلے۔ اللہ فرماتے ہیں اضطرہ، میں اس کو اس طرح بے بس کر دوں گا کہ اس کا کوئی بس نہیں چلے گا، گھسیٹ کے الی عذاب النار، آگ کے عذاب کی طرف لے جاؤں گا۔ مزے لوٹ لو دنیا کی زندگی کے، دنیا کا جو مال اور رزق ہے، ثمرات ہیں، عیش کر لو، مزے کر لو، اور جتنا کچھ بھی اڑانا چاہتے ہو اڑا لو۔ ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر تمہیں جانا آگ کے عذاب کی طرف ہے، گھسیٹ کے تمہیں جہنم کے عذاب کی طرف لے جاؤں گا۔ فبئس المصیر، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب یہ وہ تمہید ہے جو اللہ تعالی امامت کا منصب تبدیل کرنے سے پہلے بنی اسرائیل کو بھی، اہل کتاب کو اور مسلمانوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہے ہیں۔ بڑا خوبصورت اللہ نے تمہید باندھی ہے۔ پہلے جرائم گنوا دیے اہل کتاب کے کہ یہ تمہارے جرائم اور تمہارے گناہ اور تمہاری خباثتیں اور کرتوتیں ہیں جس کی وجہ سے تم سے امامت چھین کے امت محمدیہ کو میں امامت دے رہا ہوں۔ اور اس کا حکم دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، تنبیہ اہل کتاب کو بھی کر دی کہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرو اس صورت میں کہ اب جس طرف میں نے امامت منتقل کر دی ہے، جن کو میں نے امامت دے دی ہے، اس سے تسلیم کر لینا، نہیں کرو گے تو قیامت کے دن میری پکڑ سے بچ نہیں سکو گے۔ اور پھر جن کی طرف امامت ٹرانسفر ہو رہی تھی ان کو بھی بتا دیا کہ یہ امامت جو ہے کس طرف سے کیسے کیسے ٹرانسفر ہو رہی ہے۔ جس کو میں نے دنیا کا امام بنایا تھا اور جس کی نسل میں امامت رکھنے کا وعدہ کیا تھا، اس کو امامت میں نے دی کیسے، یہ امامت کا منصب جو ہے یہ کیسے کسی کو ملتا ہے یا اس کی نسل میں رہتا ہے، یہ بات جو ہے یہ مسلمانوں کو بھی بتا دی گئی کہ ابراہیم کی امامت جو ہے وہ اب تمہاری نسل میں آ رہی ہے، بنو اسماعیل میں، لہذا تم ایسی حرکتیں نہ کرنا یا ایسی باتیں نہ کرنا جو تم سے پہلے بنی اسرائیل کر چکے۔ بڑے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے تمہید پہلے بیان فرمائی، اور تمہید باندھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر وہ حکم نازل فرما دیا کہ ہم اب قبلہ جو ہے وہ تبدیل کر کے بیت المقدس سے بیت اللہ شریف کی طرف منتقل کر رہے ہیں، اور امامت جو ہے وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا امت محمدیہ کو دی جا رہی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام۔